وزیر دفاع خواجہ آصف نے اعلان کیا ہے کہ وہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور سابق ڈی جی ISI جنرل فیض حمید کو پارلیمنٹ کے سامنے طلب کرنے اور ان کا احتساب کرنے کے لیے قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کریں گے۔ ان کا کہنا تھا ان سابق جرنیلوں اور عمران خان سے دہشت گرد تنظیم TTP سے تعلق رکھنے والے 5000 افراد اور ان کے خاندان کے لوگوں کی عمران حکومت کے دوران افغانستان سے پاکستان منتقلی کی وجہ سے پاکستان میں ایک بار پھر دہشت گردی کے واقعات میں اضافے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک ٹی وی ٹاک شو میں انہوں نے کہا، یہی نہیں بلکہ ان جرنیلوں سے نواز شریف کی حکومت کے خاتمے اور دوسرے معاملات پر بھی جواب طلبی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا، یہ جرنیل ہوتے کون ہیں یہ سب کچھ کرنے والے؟ اس پر ٹی وی ٹاک شو اینکر نے وزیر دفاع سے پوچھا کہ ایسا نہ ہو کہ پارلیمنٹ کے سامنے جرنیلوں کو جواب طلبی کے لیے بلانے پر آپ کی حکومت کو ایک بار پھر گھر جانا پڑ جائے۔ اس پر خواجہ آصف نے کہا کہ ہم پہلے بھی گھر چلے گئے تھے، گھر کا راستہ پتہ ہے، پھر چلے جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب کب جرنیلوں کو پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہی کے لیے قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کرتے ہیں۔ اب اس بارے میں وزیر اعظم، وزراء اور خواجہ صاحب سے سوالات ہوتے رہیں گے تاکہ جس جواب دہی کی وزیر دفاع نے بات کی وہ ممکن ہو سکے۔ اس بارے میں علم نہیں کہ کیا یہ خواجہ صاحب کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے یا شہباز حکومت کی پالیسی۔ وجہ جو بھی ہے، خواجہ صاحب نے ایک ایسا معاملہ اٹھا دیا ہے جس کا اثر شہباز حکومت پر پڑ سکتا ہے، اور اگر پاکستان کی تاریخ کو دیکھا جائے اور جیسا کہ ٹی وی اینکر نے کہا بھی کہ ایسا کرنے پر حکومت کی چھٹی بھی ہو سکتی ہے، بہتر ہوتا پہلے انتخابی تنازعات کی شکار شہباز حکومت اپنے پاؤں جما لیتی، معیشت کے اہم ترین چیلنج سے نمٹ لیتی، کچھ سیاسی اور معاشی استحکام حاصل کر لیتی، تو پھر جرنیلوں کا احتساب کرنے کا کام شروع کرتی۔ لیکن خواجہ صاحب تو کافی جلدی میں لگ رہے ہیں۔ اگر خواجہ صاحب کے مشورے کے مطابق حکومت جرنیلوں کے احتساب کا فیصلہ کرتی ہے اور انہیں پارلیمنٹ میں بلاتی ہے تو اس سے یقینی طور پر شہباز حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تناؤ پیدا ہونے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ ایسے کسی تناؤ کو کیا شہباز حکومت برداشت کر سکتی ہے، یا اس وقت ملک کو جن مشکلات خصوصاً معاشی مشکلات کا سامنا ہے اس کے تناظر میں ایسا اقدام پاکستان اور اس کے نظام کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ لندن سے واپسی سے پہلے میاں نواز شریف بھی جرنیلوں کے احتساب کی بات کرتے تھے، لیکن وہ شہباز شریف کے سمجھانے پر خاموش ہو گئے۔ عمومی طور پر یہ تاثر ہے کہ نواز شریف کی واپسی مبینہ ایک ڈیل کا نتیجہ تھی۔ الیکشن سے قبل اور الیکشن ڈے کو جو کچھ ہوا اس پر بھی بہت باتیں ہو رہی ہیں۔ شہباز شریف حکومت جیسے تیسے بنی، اس سے ایک ہی توقع ہے کہ وہ پاکستان کی معیشت کو جنگی بنیادوں پر کام کرتے ہوئے بڑے بڑے فیصلے لے کر درست کرے۔ جب معیشت کو ٹھیک کر لیا تو پھر جرنیلوں کا احتساب بھی ضرور کر لیجیے گا۔ وزیر دفاع کا یہ کہنا کہ ہمیں گھر جانا پڑا تو ہم گھر چلے جائیں گے، ہمیں گھر کا راستہ پتہ ہے، اس سنجیدگی کو ظاہر نہیں کرتا جس کی شہباز حکومت سے توقع ہے۔ اگر گھر جانے کا اتنا شوق ہے تو پھر حکومت لینے اور معیشت کو درست کرنے کی ترجیح کے وعدے کیوں کیے تھے؟ اس بات کی اتنی اہمیت نہیں کہ نون لیگ کی حکومت رہتی ہے یا نہیں، شہباز وزیر اعظم رہتے ہیں یا نہیں۔ اہم اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حکومت جس کی بھی ہو،
پاکستان کو اس وقت معاشی چیلنجز سے نکالنا سب کی اولین ترجیح ہے۔ ویڈیو کو یہاں تک دیکھنے کا شکریہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا حوصلہ بڑھائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔